سلام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سب ساتھ پڑھے سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیغام غازی وفا کا تو ہے سب بولے سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سبحان اللہ جب یعنی تھوڑا تھوڑا سب کا بیان کرتی جاؤں گی لہذا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سابر تو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جھولی میری کو بھر دو یا غوث جھولی میری کو ان کا بھی بیان کرتی جاؤں حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن بیٹھ کر مٹی کے بت بناتے ہیں کی بنا دے مٹی کے بت بنا دے کھڑونے جب بناتے تو بنانے کے بعد کہتے تم باذن اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جاؤ تو کہتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے کیا ہو جاتے زندہ ہو جاتے اور یہاں تک کہ وہ زندہ ہو جاتے اور پھر آپ کے ساتھ کھیلتے اور جب کہتے ہیں کھیلتے شام ہو جاتی تو پھر کہتے اللہ دے حکم نال یعنی وہ پھر سوتے تو وہ سوتے رہ جاتے یعنی ختم ہو جاتے اسی طرح ایک بندہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اللہ کی رضا سے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا اللہ کی رضا بے شک کل نفس ذائقۃ الموت جب وہ وفات پا گیا ایک پتر سی انہوں نے کیا کیونکہ حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دستگیر آپ بچپن کا یہ عالم ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب یہ کھلونے بنا لیتا ہے بنانے کے بعد کہتا ہے کل باذن اللہ نے حکم نال زندہ ہو جاؤ کہ کھڈوڑیاں دے وچ جا کے پتر کو بھی پاواں گے بیٹے کو بھی وہاں پہ لٹا آئیں گے جہاں پہ وہ کھلونے زندہ ہوں گے ساڈا پتر بھی ہو جائے گا اب غور کیجیے گا ذرا اسی طرح آپ نے کھلونے بنائے بنا کے جب اللہ کا بے شک اللہ کے حکم کے بغیر یہ حقیقت ہے
کیونکہ انہوں نے خود اگر اسی انہوں نے پیچھے چل پئیے اسی لیے وہ تو خود رب کی طرف بلانے والے تھے. ہر چیز کو جو ہے نا وہ اعتدال کے مطابق رکھو کہ وہ یہی کہتے تھے. نہیں کہتے کہ میں کہنا ہوا تو زندہ ہو جاؤ, بلکہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ وہ زندہ ہو جاتا. کہتے ہیں کھلونے بنانے کے بعد آپ نے فرمایا کل باذن اللہ, سارے کھلونے زندہ ہو گئے, یعنی وہ جتنے تھے اس کا بیٹا زندہ نہ ہوا, اس کا بیٹا زندہ نہ ہوا. انہوں نے عرض کیا یا حضرت یہ کیا, دوسرے زندہ ہو گئے. فرمایا مارن والا ہے لو رب سی. سمجھ آ رہی ہے نا, اللہ نے اس کو, اور آپ لوگوں نے جس طرح اس کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ لکھا دیا, یہ انداز نہیں. یا تو بتا دیتے میں آپ نے رب دی بارگاہ چ عرض کردا یا اللہ اے مجبور ماں باپ ہے انہوں زندگی عطا کر دے, تو پھر رب زندگی عطا کر دیتا. تم لوگوں نے تو میں کھلونے بنا کے رکھ کے گیا, آیا ہوا کھلونیاں دے وچ کوئی ہور کھلونے دی کا اضافہ ہوا پڑا تھا. انہوں نے کافی ریکویسٹ کی کہ ہمارا بچہ ہے اس کے لیے دعا کر دیں. پھر آپ نے فرمایا باذن اللہ, اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا. کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہوا اس کا بچہ اٹھ بیٹھا, اللہم صلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا. یہی معاملات نہیں, جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ کے جو مالی تھے ماجد تھے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ایک ہی کردا پیا ہے, کدی زندہ کر لینا ہے کدی مار دینا ہے. جوتا پکڑ لیا. تب ان کی عمر بہت کم تھی, اتنی کم تھی کہ باپ جوتی لے کے پیچھے بھاگ پڑے اور آپ دوڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے, یہاں تک کہ قبرستان کے پاس سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ قبرستان کے پاس سے گزرے, اور قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے او قبروں والو بھاگو, میرا باپ آ رہا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ قبریں شق ہو گئی اور کئی جو مردے تھے سر پر کفن رکھ کے آپ کے پیچھے دوڑ پڑے. یہ بھی روایت میں آیا کہ دوڑ پڑے. آپ نے پھر دعا کی یا اللہ ویسا ہے نہیں کیا سی جا کر سو جاؤ. تو پھر وہ اپنی قبروں کی طرف جیسے گھسیٹتا ہے ایسے ہی وہ دوبارہ اپنی قبروں کی طرف گئے اور قبریں پھر بند ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے جڑا اللہ نال لا لیندہ ہے رب کے ساتھ لگا لیتا ہے, رب وہ نال لا لیندہ ہے. یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ پاک نے دیکھے نا جب بلقیس کا تخت آنا سی تو پھر آ کے رہا. بہت سے طاقتوں والوں نے کہا, کسی نے کہا میں ایسے لے آؤں گا, کسی نے کہا میں ویسے لے آؤں گا. ایک ولی ہی تھا جس نے, انہوں نے پوچھا, سلیمان پیغمبر نے پوچھا کتنی دیر سے لے آئے گا؟ انہوں نے کہا اتنی دیر میں لاؤں گا. اس نے کہا کتنی میں؟ اس نے کہا لا. فرمایا لے, گویا پہلے ہی ہاتھ پہ تھا. یہ قرآن کی تفسیر ہے. لا لے یعنی فوراً ہی. اور کتنا بڑا تھا بلکہ اس کا تخت تھا کہ پوری بادشاہی تھی. کوئی اور تخت نہیں. یہ بات بچیوں کو جب بتاتی ہوں نا میں تفسیر تو وہ پوچھتی بھی ہیں کہ تخت کتنا ہے کہ بڑا سی, وہ بیڈ بوڈ سی یا کوئی کمرے جنہ سی. پورا تخت تھا, پوری بادشاہی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو پھر کسی یہ کہہ رہے ہیں سرکار سے آزان نظرے, یہ پڑھ کے نماز پڑھ کے جلدی جلدی پڑھ. میرا خالق کا سا پر دو میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار سے آزان نظرے کرم خدا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا, سرکار نظرے کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظرے یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر, یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر.
مجھ سا یہ کمینہ واسطہ تمہارا سرکار نظر کرم خدا را، میرا خالی